حسان کو غضنفر ملک نے کال کی تھی اور مفلسات بکتے زینب کے بھاگ جانے کا بتایا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے گارڈز کے ہوتے ہوئے وہ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ حسان ششتر سا بولا۔ اس کے تو چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس بھی نہیں آئی تو آخر وہ گئی کہاں؟ میرے سر پر وار کرتی وہ سالی بھاگ نکلی۔ میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، ایک بار ہاتھ لگ لینے دو اسے، اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ لڑکی مجھے ہر قیمت پر چاہیے، میرے قدموں میں بیٹھی ہوئی، موت کی بھیک مانگتی ہوئی، اس نے زہر کھن لہجے میں کہتی اپنا فون نفرت سے پھینکا تھا، جبکہ حسان تو فون ہاتھ میں پکڑے ساکت ہو کر رہ گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ اگر اس بات کی بھینک تابش کو لگ گئی تو اس کا بہت برا حال ہونا تھا۔ اس کی تو جان پر بنائی تھی یہ خبر سن کر۔ وہ جا کہاں سکتی تھی؟ یہاں تک زیادہ تو وہ کسی کو جانتی نہیں تھی، اور زینب سے وہ اتنی بہادری کی امید نہیں رکھتا تھا۔ کہیں مر مرا تو نہیں گئی؟ اچھا ہو جان چھوٹے گی، ویسے بھی اب میرے کس کام کی؟ وہ مکروہ ہنستا سوچتا وہ بری طرح الجھا تھا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو، بچاؤ، کوئی بچاؤ۔ وہ نیند میں برا خواب دیکھ رہی تھی اور مسلسل سر دائیں بائیں مارتی روتی چیختی سسک رہی تھی اور ہاتھ پاؤں مارتی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ دور دور رہو مجھ سے، اس کی آہو بکا جاری تھی۔ دوسری جانب سوئے ہوئے آبان کو نیند میں کسی کے چیخنے اور رونے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ اس کی چیخوں سے وہ ایک دم ہوش میں بھاگا تھا۔ ہوش میں آتا بیڈ سے اٹھتا اس کے کمرے کی جانب بھاگا، جہاں وہ بیڈ پر لیٹی پسینے میں شرابور دائیں بائیں سر مارتی رو رہی تھی۔ آبان اس کی حالت پر تڑپ کر اس کی جانب آیا تھا۔ زینب، زینب، کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں۔ آبان، آنکھیں کھولو۔ آبان کی اپنی آنکھیں اسے ایسے دیکھ کر لال ہو گئی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے سر پٹکتی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت پر آبان کی ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ اٹھ کر اس سے دور ہوتا، کمرے میں چکر کاٹتا، وہ آنکھیں بند کرتا خود کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ اس کو کوئی حق حاصل نہیں تھا اس پر، وہ پہلے ہی بہت اذیت میں تھی۔ آبان اس کے قریب جا کر اسے مزید خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ سر جھٹکتا سرت سے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ زینب، یہاں دیکھو، میری جانب کوئی بھی نہیں ہے، تم محفوظ ہو۔ آبان نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتی روتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ خواب کا تسلسل ٹوٹا تو وہ ہوش میں آتی آبان کو دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، وہ آ جائے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ بہت برا ہے، وہ اٹکتی روتے کانپتے لہجے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا زینب، کسی کی اتنی جرت نہیں کہ وہ آبان چودھری کے گھر میں آ سکے، تم میرے پاس بالکل محفوظ ہو۔ آبان نے کہتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ 2 گھونٹ پانی پیتی اس کے سینے سے لگی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آبان کو اس کی اس پیش رفت سے جھٹکا لگا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، وہ بہت برا ہے، بہت گندا آدمی۔ وہ کانپتی ہوئی اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینتی روتے ہوئے بول رہی تھی، مجھے بچا لے، مجھے نہیں جانا اس کے پاس، مجھے چھپا لے کہیں، کون ہے وہ، نام بتاؤ مجھے اس کا۔ آبان نے اس کے بال سہلاتے اس سے استفسار کیا تھا، لہجے میں نرمی تھی۔ اس نے اچھا نہیں کیا، سب ختم کر دیا۔ وہ روتے روتے ساری بات اس کے گوش گزار کرنے لگی، جبکہ جسے سنتے جیسے جیسے زینب اسے سب بتاتی جا رہی تھی، آبان کی رگیں تنتی جا رہی تھی۔ آبان کا غصے سے خون کھول اٹھا تھا۔ اتنی اذیت تکلیف برداشت کرتی رہی تھی وہ، اور کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں۔ تم نے غلط کیا، تمہیں تابش کو سب بتا دینا چاہیے تھا۔ آبان نے نرمی سے اسے سمجھایا، بتانا چاہتی تھی، بہت کوشش بھی کی، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ بھائی کو نقصان پہنچا دے گا، انہیں مار دے گا، اس لیے میں خاموش رہی۔ وہ سسکتے ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی رو پڑی تھی۔ بس اب مزید رونا نہیں، کسی میں اتنا دم نہیں کہ وہ تابش ملک کو نقصان پہنچا سکے، تمہیں ہمت کرنی پڑے گی، تمہیں بتانا ہے سب کو کہ تم کمزور نہیں ہو۔ اس نے مجھے مار دیا آبان، اس نے میری روح پر وار کیا، یہ جسم تو بس زخمی ہوا ہے، لیکن میری روح کو بری طرح لہو لہان کر دیا ہے اس نے۔ کچھ نہیں ہوا تمہیں، تم بالکل محفوظ ہو، ٹھیک ہو۔ آبان چودھری ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے، جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اسے سود سمیت واپس لوٹائے گا، یہ آبان چودھری کا وعدہ ہے تم سے۔ اس کے سر پر دوپٹہ دیتا وہ سر پر ہاتھ رکھتا بولا تھا، اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ سب سے پہلے تمہارے اس نام نہاد شوہر کی باری، نگاہوں سے شعلے نکل رہے تھے۔
آج سے اس کا برا وقت شروع، اس کو تو میں ایسی سزا دوں گا کہ دوسروں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔ وہ بفرے ہوئے لہجے میں بولا تھا، لیکن میں نے اپنے ساتھ ساتھ آپ کی بھی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ زینب روتے ہوئے بولی، آبان چودھری اتنا کمزور نہیں ہے، تم دیکھنا دونوں کو کتے کی موت ماروں گا تمہارے سامنے لا کر۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے، آپ نہیں جانتے اسے، زینب نے سوجی ہوئی لال آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ آبان نے ایک نگاہ اس کے زخمی چہرے پر ڈالی اور دل کیا کہ جا کر اس شخص کے ٹکڑے کر آئے جس نے اس نازک لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا ساتھ، اور اس بات کا یقین رکھو تابش ملک کوئی عام انسان نہیں ہے، اس تک پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ وہ بس تمہیں خوف زدہ کرنے کے لیے ایسا کہتا تھا۔ نہ تمہارے بھائی کو کچھ ہوگا اور نہ تمہیں، اب ریلیکس رہو۔ اور اس کی حالت کے پیش نظر آبان نے اسے مزید بات نہ کی، کیونکہ اسے اس وقت شدید آرام کی ضرورت تھی۔ لیٹ جاؤ، میں پاس ہی ہوں۔ آبان نے اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتے لیمپ آف کیا تھا اور اس کے سامنے کاؤچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ زینب اسے قریب بیٹھا دیکھ کر پرسکون ہوتی آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ آبان کی نیند اس کی آپ بیتی سن کر کوسوں دور تھی۔ وہ اس کے ٹوٹے بکھرے نازک وجود کی جانب دیکھتا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا کچھ برداشت کیا تھا اس نازک لڑکی نے، کتنا بھیانک ماضی تھا اس کا، درد اور اذیت ناک۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی کہی گئی بات گردش کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے آبان کو ہدایت کی تھی کہ اسے مزید ٹینشن اور پرانے واقعات یاد نہ دلائے جائیں، بلکہ اس کا دل بہلایا جائے تاکہ اپنے ساتھ گزرا سب کچھ وہ جلد بھول جائے، ورنہ اب کی بار اگر دوبارہ ایسا ہوا تو مزید ذہنی دباؤ اور اذیت کی وجہ سے اس کی یادداشت پر بھی اثر مرتب ہو سکتا ہے، یا جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آبان نے اس کی تکلیف کا سوچتے ہوئے لب سختی سے آپس میں پیوست کر رکھے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر ان دونوں کے چیتڑے اڑا دے، انہیں اذیت ناک موت دے، انہیں تڑپا کر مارے، لیکن سب سے پہلے وہ تابش سے رابطہ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ نورالعین کا قصہ بھی ختم ہوا تھا، خسکم جہاں پاک۔ وہ اسے دیکھتا دیکھتا آنکھیں موند گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی، وقت دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ ایک نظر بیڈ پر سوئے وجود پر ڈالی جو خود کو مکمل طور پر چھپائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ براؤن شلوار قمیض میں شانوں پر چادر لیے تیار کھڑا تھا۔ بغیر کسی آواز کے وہ تھوڑا سا دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا۔ ملازمہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ سلام کرتے ناشتے کا پوچھا۔ نہیں، میں جمعہ ادا کرنے جا رہا ہوں، تب تک تم خیال رکھنا، روم میں میری کزن سو رہی ہے، اگر وہ خود اٹھے تو ناشتہ دینا، اور سائڈ ٹیبل پر اس کی میڈیسن پڑی ہے وہ بھی دے دینا، ورنہ اسے تنگ نہ کرنا، کہتا وہ چلا گیا۔ پیچھے ملازمہ اس کی کزن کا سنتی ششو پن میں مبتلا ہو گئی۔ آج تک تو صاحب جی کی کبھی کوئی کزن نہیں آئی، پھر یہ کون ہے سوچتی وہ کندھے اچکاتی دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ جمعہ ادا کرتے وہ آج بابا جی سے ملا تھا اور پھر ایک بات ان کے گوش گزار کی۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے پتر، لوگ بڑے ظالم ہیں، اس بچی کے ساتھ تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے گویا ہوئے۔ مجھے اسے دیکھ کر شدید حیرانی ہوئی ہے کہ اتنے پاورفل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی لڑکی اتنی ظلم و زیادتی کیسے برداشت کر سکتی ہے، اور وہ کتنا ظالم اور شفاق شخص ہے۔ جو اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو کسی دوسرے کی جھولی میں ڈال آیا۔ آبان افسوس سے سر ہلاتا بولا، ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی، اور خدا ان کی رسی دراز کرتا ہے۔ میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں وہاں وقت پر پہنچا دیا اور تمہیں اس بچی کا محافظ بنا کر بھیجا۔ بے شک میرا رب کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن تمہیں بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ وہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے، جلد از جلد اس کے بھائی تک اسے خیر و عافیت کے ساتھ تمہارے پاس ہونے کی اطلاع بھجواؤ، تاکہ بیچاری بچی کو مزید لوگوں کی باتوں کے نشتر نہ برداشت کرنے پڑے۔ اگر میری مانو تو اس بچی کو محفوظ رکھنے کے لیے تمہیں نکاح بھی کرنا پڑے تو کر لو، نکاح میں بہت برکت ہے میرا بچہ، اس بچی کے محسن بن جاؤ۔ اس کے لیے رب نے تمہیں مسیحا بنا کر بھیجا ہے، خدا نے تمہیں چن لیا ہے اس نے ایک کام کے لیے، تو کیوں نہ اسے حلال طریقے سے اپناؤ۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ خدا اسے ایک موقع دے رہا ہے، وہ اتنی سزا کاٹ چکا ہے، اب اسے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آبان کو تو جیسے جھٹکا لگا تھا، یہ بات اس کے لیے ناقابل قبول تھی۔
मिज़ना का मुतबादिल कोई नहीं हो सकता बाबा जी। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। पहले नूरुलैन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मैं बहुत पछताया हूँ। मज़ीद मुझ में किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का हौसला नहीं है। वो संजीदगी से गोया हुआ बाबा जी ने अपने मखसूस धीमे और नरम लहजे में बात की थी। फिर तुम उसे कुछ दिन हवेली ले जाओ जब तक यहाँ सारा मामला ठंडा नहीं होता। वो बच्ची बिल्कुल सही कह रही है। तुम खुद तो सारा दिन काम पर होते हो। पीछे से अगर उसको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। ऐसा तो उसने कुछ सोचा ही नहीं था। अबान का दिमाग बग से उड़ा था, जैसे बेचैनी हद से सवा हुई थी। वो बाबा जी से काफ़ी बहस करके आया था और सारे रास्ते खुद भी बेचैन रहा था। जारी है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।